زبور 46۔ خدا ہماری پناہ اور قوت ہے، مصیبت میں مستعد مددگار، اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں، خواہ زمین الٹ جائے اور پہاڑ سمندر کی تہہ میں ڈال دیے جائیں، خواہ اس کا پانی شور مچائے اور موج زن ہو اور پہاڑ اس کی طغیانی سے ہل جائیں۔ ایک ایسا دریا ہے جس کی شاخوں سے خدا کے شہر کو یعنی حق تعالیٰ کے مقدس مسکن کو فرحت ہوتی ہے۔ خدا اس میں ہے، اسے کبھی جنبش نہ ہوگی۔ خدا صبح سویرے اس کی کمک کرے گا۔ قومیں جھنجھلائیں، سلطنتوں نے جنبش کھائی، وہ بول اٹھا، زمین پگھل گئی۔ لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ آؤ خداوند کے کاموں کو دیکھو کہ اس نے زمین پر کیا کیا ویرانیاں کی ہیں۔ وہ زمین کی انتہا تک جنگ موقوف کراتا ہے، وہ کمان کو توڑتا اور نیزے کے ٹکڑے کر ڈالتا ہے، وہ رتھوں کو آگ سے جلا دیتا ہے۔ خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں۔ میں قوموں کے درمیان سر بلند ہوں گا، میں ساری زمین پر سر بلند ہوں گا۔ لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ آمین۔ یہ زبور نہایت ہی پر امید اور تسلی سے بھرا ہوا زبور ہے۔ اس میں خدا کے وعدے بھی شامل ہیں اور ایک امید نظر آتی ہے کہ وہ مشکل مقامات میں خوشی سے مدد کے لیے حاضر ہے۔ تصور کریں کہ حالات کہاں تک خراب ہو سکتے ہیں۔ فرض کریں کہ زلزلے سے پہاڑ سمندر میں گر جائے، فرض کریں کہ زمین پر سیلاب آ جائے اور زمین کی جنبش پہاڑوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دے، یا ذرا اس بات پر غور کیجیے کہ پہاڑ شہروں کی علامت ہے، سمندر قومیں ہیں، معاشرے کی بنیادیں ہل رہی ہیں، بادشاہتیں زوال پذیر ہیں، دنیا کی قومیں سیاسی، سماجی اور معاشی ابتری کا شکار ہیں اور دنیا شدید مشکلات کے چنگل میں پھنس رہی ہے، لیکن خدا ہمارے ساتھ ہے۔ خواہ حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہو جائیں، ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں آج ملک پاکستان کے اندر سیلاب آ رہے ہیں، لوگ اپنے گھروں سے محروم ہو رہے ہیں، لوگوں کی زندگیاں اجڑ رہی ہیں، لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، اپنے بچوں رشتہ داروں سے محروم ہو رہے ہیں، مگر اس دکھ کے موقع میں ہمارے پاس ایک ہی امید ہے، جس طور پر زبور رمیز کہتا ہے کہ اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں، خواہ زمین الٹ جائے اور پہاڑ سمندر کی تہہ میں ڈال دیے جائیں۔ یاد رکھیے کہ یہ دنیا کی چیزیں عارضی ہے، ایک ابدی چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ وہ ہماری کمک ہے، وہ ہماری مدد کے لیے موجود ہوتا ہے۔ خدا نے ہمیں زندہ رکھا ہے تاکہ ہم اس کی گواہی دے سکیں، اس کے کام کو آگے بڑھا سکیں۔ یہ زندگی روز ایک نئی امید ہے، ایک نیا موقع ہے زندگیوں میں اور کام کرنے کا اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے۔ اس لیے آئیے اپنے آپ کو تیار کریں اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہماری امید کا محور فقط خدا خود ہے، ہماری خوشی کا منبع خدا ہے۔ وہ الہی محبت اور الہی خوشی دیتا ہے اور وہی اطمینان سے بھر دیتا ہے۔ فرض کریں کہ آپ کے پاس پوری دنیا ہو، دنیا کی چیزیں ہوں، مال و دولت ہو، شہرت ہو، لیکن اگر خدا ہی نہ ہو تو کیا فائدہ؟ دنیا کے اندر امیر ترین انسان وہ نہیں جس کے پاس دنیا کی چیزیں ہیں یا پھر مال و دولت، شہرت ہے۔ گاڑی، کاروبار، بنگلہ، ان چیزوں کا ہونا
اس کو امیر نہیں بناتی یا کامیاب نہیں بناتی۔ ہماری کامیابی اس بات میں ہے جب ہم یہ جان لیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، اور وہی شخص کامیاب ہو سکتا ہے جس کے ساتھ خدا ہے اور جس پر خدا کا ہاتھ بڑا رہتا ہے۔ اس لیے آئیے ہم دعا کرتے ہیں۔ آسمانی باپ، تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے وعدوں کے لیے۔ تو ایمانویل ہے، یعنی خدا ہمارے ساتھ، تو ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو اپنے وعدوں میں سچا ہے، اور تیرا کلام بارہا یہ امید دیتا ہے اور یہ یاد دلاتا ہے کہ خواہ ہمارے ماں یا باپ ہمیں چھوڑ جائے تو خداوند ہمیں سنبھالے گا، خدا ہمارے ساتھ ہوگا۔ باپ، تیرا کلام یہ بھی کہتا ہے کہ جب تو سیلابوں میں سے گزرے تو وہ تجھے نہ ڈبائیں گی، جب تو آگ میں سے چلے تو وہ تجھے نہ جلائیں گی، کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ باپ، تو نے ہمیں نام لے کر بلایا ہے، ہم تیرے لوگ ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی کو سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ فقط واحد تو ہی ایک الہی ذات ہے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ اور آسمانی باپ، تو ہماری زندگیوں کو لے، جیسا تو چاہتا ہے ہم وہ کرے۔ تو ہمارا زور، ہماری قوت، ہماری پناہ ہے، اور مصیبت میں مستعد مددگار۔ تو آ ہماری مصیبتوں میں تو ہمارا مددگار ہو، مشکل وقت میں تو ہماری امید بن جا۔ آسمانی باپ، یہ دعا ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔